الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جس طرح روزہ ایک اہم عبادت ہے، اسی طرح اس کے کچھ آداب ہیں جن کا پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ تو واجب ہیں اور کچھ مستحب جن کا اہتمام ضروری ہے۔ واجبی آداب یہ ہیں کہ تمام حرام کاموں سے بچا جائے، اس لیے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مباح چیزوں کو جیسے کھانا پینا اور جماع کو چھوڑ دیا ہے تو ہمیں حرام چیزوں کو بدرجہ اولا چھوڑنا ضروری ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور ترک صلاۃ کفر ہے، اسی لیے بے نمازی کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، فحش لٹریچر پڑھنا، فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، اسی طرح تاش، جوا، سٹے بازی، یہ سب محرمات عام حالات میں بھی حرام ہیں، لیکن روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتیں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ بیہودہ باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارا کان، تمہاری آنکھ اور تمہاری زبان بھی جھوٹ اور حرام چیزوں سے روزہ رکھے اور پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے سے بچو، تم پر سکون اور وقار طاری رہے اور تمہارے روزہ اور افطاری کا دن یکساں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، اس لیے افطاری کے وقت اپنے آپ کو دعا میں مشغول کرنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں اور خرید و فروخت میں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔